اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصی کے بیٹے۔ اب ہم قصی کے بیٹوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ قصی کے کتنے بیٹے تھے، کیونکہ پھر انہی کے بیٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انہی کے نسل سے۔ قصی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کی بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قصی کی زندگی ہی میں شرف اور سیادت کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ عبدالدار اور عبد مناف میں سے جو چھوٹے بیٹے تھے عبد مناف، ان کے اندر وہ ساری کوالٹیز تھیں جو قصی کے اندر تھیں، اور عبد مناف جو تھے تھوڑے ان سے کم تھے۔ تو قصی نے کیا کیا، اس لیے قصی نے عبدالدار سے کہا کہ یہ چاہے سیادت میں تم پر بازی لے جا چکا ہے، مگر میں تمہیں اس کے برابر کر کے رہوں گا۔ قصی چاہتے تھے کہ دونوں بیٹے برابر رہیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا، عبدالدار سے کہا کہ میں تمہیں بھی ایسی پوزیشن دوں گا تاکہ تم بھی ان کے برابر رہو، بچے برابر رہیں۔ تو قصی کے پہلے بیٹے تھے عبدالدار، پھر سیکنڈ عبد مناف، پھر تھرڈ عبدالعزیٰ، اور بھی تھے لیکن یہ خاص جو ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبدالدار، عبد مناف، عبدالعزیٰ۔ اب اس میں سے خاص جو ہیں ہم عبد مناف کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ عبد مناف سے ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلے گی۔ عبد مناف جو تھے ان کے 3 بیٹے خاص تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس۔ ایک نوفل بھی تھے لیکن ہم بس یہ 3 کے بارے میں پڑھیں گے، ہاشم، مطلب اور عبد شمس۔ یہ جو عبد شمس تھے ان کے بیٹے تھے امیہ، اور پھر یہاں سے بنو امیہ بنے تھے۔ یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان کے بیچ میں شروع سے ہی لڑائی چلتی رہتی تھی، بنو امیہ، بنو ہاشم۔ اور دیکھیں جبکہ یہ ایک ہی باپ ہیں ان کے، عبد مناف، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب۔ اب دیکھیں یہاں پر ہاشم ہے، ہاشم کے بھائی ہیں مطلب، ہاشم کے بھائی ہیں مطلب، اور ہاشم کے بیٹے جو تھے وہ عبد المطلب تھے۔ اس میں کنفیوز نہیں ہوئیے گا، یہ عبد المطلب ان کا نام پڑا تھا، بعد میں ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ عبد المطلب کے بیٹے پھر تھے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصی کے 2 بیٹے مشہور تھے، عبد مناف اور عبدالدار۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم تھے، جن کے بیٹے تھے عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ قصی نے اپنے سارے مناصب کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی۔ عبدالدار جو ان کے دوسرے بیٹے تھے، ان کو اپنے سارے جتنی قصی کی خاص پوزیشن تھی اس کی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد عبدالدار کو یہ پوزیشنز ملیں گی، یعنی دار الندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لواء، سقایہ، رفادہ، سب کچھ انہوں نے عبدالدار کو دے دیا۔ کیونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات رد کی جاتی تھی۔ قصی کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ آخری فیصلہ ہوتا تھا، کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی قصی کے خلاف کوئی بھی بات کر سکے، بلکہ اس کا ہر فیصلہ اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع سمجھا جاتا تھا۔ یعنی مرنے کے بعد بھی لوگوں کے اندر اتنا رعب تھا قصی کا، کہ جو قصی کی جو بات ہوتی تھی اس کو دین کی اہمیت تھی، واجب الاتباع، یعنی ہمیں تو اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے، اتنا بڑا مقام تھا قصی کا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی مخالفت کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی۔ اب دیکھیں ساری جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں وہ سب عبدالدار کو دے دیں، اور قصی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی نہ عبدالدار نے، نہ عبد مناف نے، نہ عبد الشمس نے، کسی نے بھی عبدالشمس نہیں، عبدالعزیٰ، کسی نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی کہ ان کو زیادہ پوزیشن کیوں مل گئی، ہمیں کیوں مل گئی، ایسا کچھ کوئی مخالفت نہیں ہوئی، جیسا قصی کا فیصلہ تھا اسے قائم رکھا گیا۔
اب کیا ہوا، عبد مناف کی وفات ہو گئی۔ عبد مناف کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا پردادا تھے ہاشم، ان کے والد، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اب کیا ہوا، یہ جو سیکنڈ جنریشن ختم ہوئی، اب اس کے بعد بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اب ایک جنریشن کے بعد جا کے دوسری جنریشن میں عبدالدار بھی ختم ہو گئے، عبد مناف بھی ختم ہو گئے، اب جو ان کے بیٹے تھے ان میں آپس میں جھگڑا ہوا پوزیشن کو لے کر۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہوں میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ ان دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور یہ جتنے بھی پوزیشنز تھیں یہ آپس میں بانٹ لی۔ تو سقایا اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دے دیے گئے۔ بنو عبد مناف یعنی عبد مناف کے جو بچے تھے ان کو سقایا اور رفادہ، یہ جو دو بڑی پوزیشنز تھی، یہ کس کے پاس تھی؟ پہلے قصی کے پاس تھی۔ یہ دو پوزیشنز جو تھیں بڑی بڑی، سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور رفادہ یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ جو دو بڑی پوزیشن تھیں یہ بنو عبد مناف یعنی عبد مناف کے بچوں کو مل گئیں۔ جب انہوں نے سمجھوتا کیا اور آپس میں سارے جتنے بھی پوسٹ تھے ان کو بانٹ لیا تو یہ بڑی بڑی پوزیشن دو ان کے حصے میں آ گئیں۔ اور دارالندوہ کی سربراہی، لواء اور حجابت بنو عبدالدار کے ہاتھ میں رہی، یعنی عبدالدار کے جو بچے تھے ان میں دارالندوہ کی سربراہی یعنی اس کی لیڈرشپ، لواء، حجابت، یہ سب ان کے حصے میں چلا گیا۔ پھر بنو عبد مناف یعنی عبد مناف کے بچوں نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا۔ اب کیا ہوا، عبد مناف کے بھی بچے تھے، ہم نے پڑھا تھا نا، ہاشم تھے، مطلب تھے، ایک اور نوفل تھے، عبد شمس تھے، یہ سب عبد مناف کے بچے تھے۔ تو ان میں بھی قرعہ ڈالا گیا کہ یہ پوزیشن کس کو دی جائے چاروں بیٹوں میں سے، تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا۔ تو اب کیا ہوا، عبد مناف کے جو بیٹے تھے ہاشم، ان کے نام پر وہ قرعہ نکلا، لہٰذا ہاشم نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ اب یہ بڑی بڑی پوزیشنز کس کو مل گئی؟ ہاشم کو۔ اور ہاشم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کے حصے میں یہ دونوں پوزیشن آئیں، چاروں بھائیوں میں سے، عبد مناف کے چاروں بچوں میں سے ان کے ہاتھ میں یہ بڑی پوزیشنز آئیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہاشم جو تھے وہ روٹی توڑ کر کھلاتے تھے، تو کیوں کھلاتے تھے وہ؟ کیونکہ وہ ان کو یہ پوزیشن ملی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ یہ کھلاتے تھے۔ پولیٹیکل آنرز ان قریش میں یہ پوزیشنز تھیں، دارالندوہ قریش کے کانگریس تھی، لواء بینر ہولڈنگ، حجابہ کسٹڈی آف کعبہ، یہ تو تینوں چلے گئی عبدالدار کے حصے میں، اور سقایا یعنی پرووائڈنگ واٹر فار حج، یہ اور رفادہ پرووائڈنگ فوڈ فار حج، یہ دونوں چیز ہاشمیٹیز یعنی جو ہاشمی تھے ان کے اندر یہ رہا۔ سقایا اور رفادہ ہاشم کو ملا۔ سقایا کیا تھا؟ پانی پلانا۔ اب اس ٹائم یاد رکھیں اس ٹائم زمزم نہیں تھا، ابھی زمزم کا کنواں نہیں نکلا ہے، کہیں باہر سے پانی لانا پڑتا ہے، تو یہ کام اتنا آسان نہیں تھا پانی پلانے کا کام حاجیوں کو۔ یہ ابھی اس طرح سے پانی پلایا جاتا ہے، یہ ابھی بھی چلا آ رہا ہے، یہ حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ ابھی کا پکچر ہے یہ۔ تو یہ دو بڑی بڑی پوزیشنز تھی، سقایا اور رفادہ، یہ دونوں ہاشم کے حصے میں آئیں۔ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، یعنی ہاشم کے انتقال کے بعد وہ پوزیشن کس کے پاس آ گئی؟ مطلب کے پاس۔ مطلب تھے نا ان کے دوسرے بھائی، ہاشم، نوفل، مطلب، عبد شمس، تو ہاشم کے انتقال کے بعد مطلب کے پاس یہ پوزیشن آ گئی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، اب مطلب نے کیا کیا؟ مطلب کے بعد وہ پوزیشن کس کے پاس گئی؟ عبد المطلب کے پاس۔ عبد المطلب کون تھے؟ وہ ہاشم کے بیٹے تھے، اب ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے،
یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ عبد المطلب کے بیٹے تھے حضرت عباس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ پھر ان کو یہ پوزیشن ملی، جو جب اسلام آیا تب یہ پوزیشن جو تھی حضرت عباس کے پاس تھی۔ رفادہ اور سقایا، ہاشم سے مطلب، مطلب کے بعد عبد المطلب۔ عبد المطلب مطلب کے بیٹے نہیں ہیں، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں۔ پھر عبد المطلب سے حضرت عباس کو یہ پوزیشن ملی۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ اب ہم تھوڑا سا ہاشم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پہ آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہاشمی کہتے ہیں یا بنو ہاشم۔ آپ کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا، بنو ہاشم سے تھے۔ یہ نام ہاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے نام سے آیا تھا، جن کا نام ہاشم تھا۔ قصی کے بعد حاجیوں کی میزبانی کا کام ہاشم کو ملا، اور ہاشم کے بعد وہ ذمہ داری ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گئی۔ مطلب کے انتقال کے بعد ہاشم کے بچوں کو یہ کام ملا اور وہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے لگے۔ یہاں نسب اور قبیلے میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹرائب تھی یعنی قبیلہ، اسے قریش کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا اس کو ہاشمی کہا جاتا ہے، بنو ہاشم۔ پورا قبیلہ قریش تھا، یعنی ٹرائب جو تھا وہ قریش تھا، اور کلین جو تھا وہ ہاشم تھا، بنو ہاشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم۔ ہاشم آپ کے دادا تھے، اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار کیے جاتے تھے، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہیں ایک خطاب حاصل ہوا، سید بطھا، یعنی سب سے سردار، بطھا کا سردار، بطھا یعنی شہر، اس کا سردار ان کو کہا جاتا تھا۔ سید بطھا کا مطلب ہے بطھا کے حاکم۔ اب ان کا اصل نام جو تھا وہ عمر تھا، ہاشم نہیں تھا ان کا نام، ہاشم ان کا لقب تھا، ان کا اصل نام عمر تھا۔ اب ہاشم کو ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا تھا، حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا۔ تو کھانا کیسے کھلاتے تھے ہاشم؟ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ گوشت اور سوپ میں یعنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے توڑتے اور اسے دوسروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس لیے ان کو سب ہاشم کہتے تھے۔ عربی زبان میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم کہتے ہیں، یعنی ایسے توڑنے کو حشم کیا جاتا ہے اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جو تھا وہ ہاشم پڑ گیا، جبکہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ قریش کا پیشہ تجارت تھا، اور اس سلسلے میں ہاشم قریش کے کاروبار کے سلسلے میں سفر کا انتظام کرتے تھے۔ وہ لوگ سردی میں یمن جاتے اور گرمی میں سیریا، گرمی میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ ہاشم قریش کی دیکھ بھال کے لیے دونوں جگہ سیریا اور یمن کے لیے ذمہ دار تھے۔ ان کو ایک پوزیشن یہ بھی تھی کہ یہ بزنس ٹرپس لے کر جاتے تھے سیریا اور یمن۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی تھی، یعنی کوئی ان پہ اٹیک نہ کرے۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں فرمایا کہ ہم نے تم پہ کتنا احسان کیا، تمہیں بھوک میں کھانا دیا، اور تم سردیوں میں یہاں جاتے ہو، گرمیوں میں یہاں جاتے ہو، کس طرح سے تجارت کرتے ہو۔ تو تمہیں چاہیے، قریش سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے
جو رب کعبہ ہے اس کی عبادت کرو۔ تو یہ سورہ قریش نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں، تو اس میں یہی احسان کا ذکر کیا تھا۔ اب جب ان کے جو بزنس ٹرپس جاتے تھے تو ان کی بہت عزت ہوتی تھی، مطلب ان کے پورے عرب میں ان کی بہت عزت تھی قریش کی، کہ قریش جا رہے ہیں تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا، سب مطلب ان کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ کعبے کی کسٹڈی ان کے پاس تھی، تو ان کی بہت عزت تھی پورے عرب میں۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے سیریا جاتے ہوئے یثرب مدینہ سے گزر رہے تھے۔ یثرب کو اب ہم مدینہ کہتے ہیں۔ وہاں انہوں نے مدینہ میں رکے تو وہاں پر انہوں نے سلمہ بنت عمرو سے شادی کی۔ سلمہ بنت عمرو جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس قبیلے کا نام بنو عدی بن نجار تھا۔ بنو نجار سے تھیں سلمہ بنت عمرو۔ سلمہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی، تو ان سے انہوں نے شادی کی۔ ہاشم تھوڑے دن یثرب میں رکے، پھر سیریا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی سفر میں آگے جا کر ہاشم کا انتقال غزہ میں ہو گیا۔ غزہ ایک مشہور جگہ ہے پیلسٹائن میں، فلسطین میں ایک مشہور جگہ ہے غزہ، وہاں پر ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جب ہاشم سیریا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تب سلمہ پریگننٹ تھیں۔ سلمہ کا اب کیا ہوا، ہاشم کا تو انتقال ہو گیا، لیکن یہاں مدینے میں سلمہ کا ایک بیٹا ہوا جن کے بالوں میں سفیدی تھی، یعنی جو بائی برتھ ان کے کچھ بال جو تھے وہ سفید تھے، اس لیے سلمہ نے ان کے بیٹے کا نام شیبہ رکھا، جس کا مطلب تھا سفید بال، گرے ہیئر، تو اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا انہوں نے۔ لیکن ہاشم کے کسی بھی رشتہ دار یا بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ ہاشم نے یثرب میں شادی کی ہے اور ان کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے ان کو 8 سال کے بعد پتا چلا کہ ان کے بھائی ہاشم کا ایک بیٹا ہے جو یثرب میں ہے، تو مطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ شیبہ کو مکہ لے کر آئیں گے۔ مطلب یثرب گئے اور شیبہ کی والدہ سلمہ سے گزارش کی کہ وہ بچے کو مکہ بھیج دیں، بتایا کہ یہ بڑے ہو کر مکہ کے سردار بنیں گے، تو ماں نے اپنے بیٹے کو مطلب کے ساتھ بھیج دیا۔ پہلے تو ماں نے بہت منع کیا کہ نہیں وہ نہیں بھیجیں گی، لیکن جب ان کو کنونس کیا کہ نہیں یہ تو مکہ کے سردار بنیں گے اور یہ ہاشم کی اولاد ہیں، جب یہ سب کہا تو پھر ماں جو تھیں وہ تیار ہو گئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے شیبہ کو مطلب جو ان کے چچا تھے، مطلب ہاشم کے بھائی تھے چچا، ان کے ساتھ مکہ روانہ کر دیا۔